دنیا میں جہاں جہاں آواز HD سنا جا رہا ہے، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایران کی طرف سے پاکستان کی حدود میں کیا گیا حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات انتہائی مضبوط ہیں۔ ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے قیام کے بعد سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مضبوط ہوتے گئے اور پاکستان اور ایران کے ساتھ کئی آپس میں تجارتی اور سفارتی معاہدے بھی ہوئے۔ اس طرح پاکستان میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے جو ہیں ان کا بھی ایران کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے، کیونکہ ان کے ایران میں مقدس مقامات اور وہاں وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح اب غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوا، تو یہ پاکستان اور ایران کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی الجھن کا شکار ہوں، کسی تناؤ کا شکار ہوں، کیونکہ دونوں کی معیشت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اور اسلامی ملک ہونے کے ناطے بھی دونوں کا فرض ہی بنتا ہے کہ وہ آپس کے تعلقات کو مزید بہتر بنائیں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تجارتی معاہدے ہیں، اور جس طرح ہم دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایران اور پاکستان کے ساتھ گیس معاہدہ ہوا تھا، اور ایران کی طرف سے پاکستان کو بجلی بھی فراہم کی جا رہی ہے، لیکن جو بدقسمتی سے جو معاہدہ تھا وہ امریکی دباؤ اور پابندیوں کے خوف سے ابھی تک اس گیس پائپ لائن کے معاہدے پہ عمل نہیں کیا گیا، حالانکہ ایران نے اپنی طرف سے وہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی جتنی اس کی حدود ہے اس نے وہ کام مکمل کر لیا، لیکن پاکستان کسی دباؤ کے یا ان کے اپنی معیشت کی وجہ سے وہ معاہدہ مکمل نہیں کر سکا۔ اور اس ٹائم دیکھیں کہ جب پاکستان میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں جب آسمان پہ باتیں کر رہی تھی اور شہر کی قوت خرید سے باہر ہو گئی تھی قیمتیں، اس وقت بھی ایران کی طرف سے پاکستان کو مدد دی گئی اور معاہدہ کیا گیا ایران کی طرف سے پاکستان کو ٹماٹر اور پیاز دیا گیا، جس کی وجہ سے پھر پاکستان میں ان کی قیمتیں کنٹرول میں آ گئی تھیں۔ تو اسی طرح اب ایران کی طرف سے جو پھل بھی پاکستان آتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی پاکستان کا بھی فائدہ ہے کہ وہاں قیمتیں کنٹرول میں رہتی ہیں مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی، تو اسی طرح ایران کو بھی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی بھی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں برادر اسلامی ملک اور کسی طرح بھی نہ ایران اور نہ پاکستان کسی کے مفاد میں نہیں ہے کہ کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور اسی چیز کو لے کے بعض عناصر اسی چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے کہ وہ یہاں تک کہے گئے کہ اب جو ہے پاکستانی فوج حالت جنگ میں ہے تو الیکشن بھی ملتوی کر دیے جائیں۔ بعض مفاد پرست عناصر تو اس چیز کو بھڑکانا چاہتے ہیں کہ ایسے کوئی حالات پیدا ہوں اور ایسے کوئی ہو تاکہ ان کا جو کاروبار ہے وہ چل سکے، کیونکہ وہ تو اسی موقع کے انتظار میں ہے کہ کسی طرح ان کے درمیان کوئی کشیدگی پیدا ہو اور وہ اپنا مفاد حاصل کریں۔ بہرحال اچھی بات ہے، ایران کی طرف سے بھی پاکستان کے ساتھ رابطہ ہوا سفارتی سطح پر، پاکستان نے بھی اس کا مثبت جواب دیا، اور پاکستان نے تو ویسے بھی جواب دے دیا تھا ایران کو اچھی طرح سے کہ پہلے بھی اس طرح پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی جاتی رہی تھی ایران کی طرف سے، اور پاکستان کے کئی فوجی شہید ہو گئے تھے، اور ہم افواج پاکستان کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وطن اور عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، اور ہم شہداء کے اہل خانہ سے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان اور پاکستان کے جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور پوری پاکستانی فوج اپنے شہداء کی قربانی کی قدر کرتی ہے۔ اب پاکستان نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، کتنے نقصان کے باوجود بھی پاکستان نے ایران سے سفارتی طور پہ احتجاج تو کیا تھا، لیکن کبھی ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ تو اب ایران کی طرف سے انتہائی جارحانہ اقدام کیا گیا، جس کے بعد پاکستان کو مجبور ہونے اس کا جواب دینا پڑا، کیونکہ ایران کے اندر بھی بلوچستان میں عسکریت پسند کے اڈے ہیں، تو پاکستان نے کئی بار ایران سے اس چیز کا اظہار بھی کیا تھا کہ ایران کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، لیکن ایران کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا، بلکہ الٹا ایران کی طرف سے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو حملہ کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دے رہا ہے کہ حالانکہ پاکستانی کو ایٹمی قوت ہے، اور جو
جس طرح سے بھی اتنا انتہائی مضبوط اور بہادر پاکستان کی فوج ہے اور پیشہ ورانہ پاکستان کی فوج ہے، جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے کہ پاکستان کی فوج جو جذبہ جہاد سے سرشار ہے اور پاکستان امت مسلمہ کا واحد ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے، تو پاکستان انتہائی ایک ذمہ داران رویے کا ثبوت دیا کہ پاکستان نے انتہائی تحمل کے ساتھ اس کا جواب دیا، لیکن اگر چاہتا پاکستان تو وہ اس کو مزید کوئی شدت سے جواب بھی دے سکتا تھا، لیکن پاکستان نے صرف انہی علاقوں پہ اور انہی جگہوں پہ اس کا جواب دیا کہ جہاں پاکستان میں حملے کرنے والے چھپے ہوئے ہیں۔ اب اچھی بات ہے، اللہ خیر کرے، یہ معاہدہ جو ہے اب اور یہ معاملہ جو ہے اب صحیح طریقے سے حل ہو جائے اور اس کشیدگی کو کم کیا جائے، اور یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں اسی مفاد میں ہے کہ یہ ان کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہو گئی یہ غلط فہمی ختم ہو جائے، کیونکہ اب ایران کے تعلقات جو پہلے سعودی کے ساتھ بھی کشیدہ تھے تو وہ اب سعودی عرب کے ساتھ بھی وہ تعلقات ان کے بحال ہو گئے، تو یہ اچھی بات ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ متحد اور متفق ہو کے رہے۔ اور اب ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل محترم میاں نواز شریف صاحب کا حافظ آباد میں جلسہ تھا اور تقریباً 3 ماہ کے بعد انہوں نے ہمت کر کے آخر عوام میں آنے کا فیصلہ کیا۔ عوام تو پہلے ہی ان کا مینار پاکستان کا وہ جلسہ دیکھ کے بھی حیران تھی کہ جس طرح ان کو مکمل ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کیا گیا اور جس طرح کہ ان کو ایسے پیش کیا گیا، اور جس طرح ان کا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کی بایو میٹرک کرائی گئی، پھر ان کی ضمانتیں ہوئی، سارا کچھ ان کا جو پروسیس تھا، تو اس کے بعد ان کو ایسے ہی باعث سلامت کے طور پر ان کو پیش کیا گیا پاکستان میں۔ تو کل حافظ آباد کا ان کا جلسہ وہ انتہائی مایوس کن تھا، اور جس کا میاں صاحب کے چہرے کو دیکھ کے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خوش نہیں تھے کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح ان کو بتایا گیا تھا کہ عوام آپ کے انتظار میں ہے اور آپ آئیں تو عوام اتنا آپ کا استقبال کرے گی اور آپ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور عوام اس طرح آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے، تو لیکن جلسے کو دیکھ کر یقینی طور پہ بھی وہ مایوسی کا شکار تھے۔ جس طرح کچھ دن پہلے بلاول نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر میاں صاحب کو چہرے کو دیکھے تو نہیں لگتا کہ وہ ان کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، ان کے چہرے سے بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ویسے بھی اگر دیکھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کے اب 3 بار تو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، تو انتہائی انہوں نے جس طرح بھی حکومت کی وزیر خزانہ پنجاب سے لے کے وزیر اعظم پاکستان تک، تب تو ان کو ریٹائر ہونے جانا چاہیے تھا۔ ویسے عوام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرا دور حکومت بھی دیکھا، اب میں اپنی حد کے مطابق جتنے استطاعت کے مطابق جتنی آپ کی خدمت کر سکتا تھا میں نے کی۔ اب آنے والی جو نئی نسل ہے وہ اب اس ملک کا نظام چلائے گی، اب جس کو ہم چاہیں منتخب کریں۔ اب میں سیاست سے ریٹائر ہو کے اب اللہ کروں گا، اور جو باقی زندگی وہ آرام اور سکون، بغیر کسی ٹینشن اور بغیر کسی پریشانی اور بغیر کسی الزامات کے اور بغیر کسی الجھن یا کسی معاملات ایسے میں پڑے ہوئے، تو اب ان کو باقی عمر جو ہے آرام سے گھر بیٹھ کے اللہ کرنی چاہیے، اور ملک کی سلامتی کے لیے اور عوام کی خوشحالی ترقی کے لیے اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کرنی چاہیے، بجائے کہ اس عمر میں بھی اب جا کے ایسی باتیں سنے اور الزامات کا سامنا کرے اور ایسے نازب اور بےہودہ سے ایسی باتیں سنے۔ اب ان کی یہ عمر نہیں ہے کہ ان چکروں میں پڑنے کی۔ اب بس میاں صاحب کو اب کچھ اس بارے میں بھی سنجیدگی سوچنا چاہیے۔ بہت ہو گئی، بہت انجوائے کر لیا، انہوں نے ہر عہدے پہ انہوں نے کام کر کے دیکھ لیا، اور ساری ملک ساری دنیا انہوں نے پھیر کے دیکھ لی۔ بس اب میاں صاحب کو میرے خیال کے مطابق ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، اب کہ یہ فیلڈ یہ میدان جو اب نوجوانوں کے لیے چھوڑ دیں۔ تو اسی طرح جو اب اکاڑا کا جو جلسہ تھا مریم نواز صاحبہ کا، حالانکہ پورے ضلع کے اندر اکاڑا کے اندر تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے تاکہ ان کو اساتذہ کو اور بچوں کو جلسہ گاہ میں آنے اور عوام کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور عوام کے سامنے یہ ہائی لائٹ ہو کہ آج کس وجہ سے چھٹی ہے، تو سب یہی کہیں کہ آج مریم نواز کا اکاڑا میں جلسہ ہے۔ تو اس وقت کچھ ماحول بنا تھا، گیدرنگ ہوئی تھی، لیکن جو حافظ آباد کا جلسہ، حالانکہ ان کا یہی خیال تھا کہ
اتنی عرصے بعد میاں صاحب ایک کراؤڈ سے خطاب کریں گے تو اچھا خاصا کراؤڈ ہوگا اور ان کا اچھا خاصا استقبال ہوگا، لیکن وہ ماحول نہیں بنا جس کی وہ کوئی کرائے تھے. اور رہی سی کثر وہ جو آتش بازی کی گئی تھی اس میں بھی وہ میاں صاحب بڑے ڈسٹرب تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ بند کرو اس کو، لیکن اصل میں ان کو زیادہ آتش بازی سے زیادہ ان کو اس چیز کے لیے مایوسی تھی کہ عوام ان کی توقع اور ان کے خیال اور ان کے مطابق عوام نے شرکت نہیں کیا. حالانکہ جلسہ گار بھی خالی پڑی تھی اگر دیکھا جائے تو. بس وہ ان کا جس طرح پہلے انہوں نے مینار پاکستان پہ ایک اجتماع کیا تھا کہ کرسیوں پہ جھنڈے لگا دیے تھے اور ایسے دیکھنے سے محسوس ہوتا کہ یہ سارے عوام بیٹھی ہیں نا کہ وہ کرسیوں کے ڈنڈے باندھ دیے گئے تھے. تو اسی طرح اب یہ حفظ آباد کا جو ان کا جو پاور شو ہے وہ بھی ناکام ہوا اور کچھ بھی نہیں تھا اس میں. عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ کوئی میاں صاحب کو ایسا کوئی انقلابی پروگرام دکھائیں گے، کوئی ایسی کوئی بات کریں گے، لیکن انہوں نے 10 منٹ تقریباً کچھ خطاب کیا اور ان کے گلے کا مسئلہ تھا یا ویسے بھی وہ تھکاوٹ کا شکار ہے اور نہ ان کا وہ جذبہ نہ ان کی وہ پہلے والی گان گراج ہے. بس ایسی پتہ نہیں کس طرح ان کو مجھے تو لگتا ہے شاید ان کو زبردستی مجبور کر کے اس میدان میں لایا گیا، ورنہ ان کے شاید ذاتی طور پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اب اس میدان میں کودیں. اور وہ ان کا وہی پرانا چوران بیچنا ہے. میرے خیال میں تھا وہ یہ چوران جو ایکسپائری ہو گیا ان کا یہ موٹر وے کا. جب جسی جلسے میں جاتے اور جہاں بھی جاتے ہیں جو مریم ہو یا میاں صاحب ہو یا اور کوئی یہ موٹر وے سب سے پہلے ان کا جو کریڈ ہے جو کہتے ہیں کہ موٹر وے، تو موٹر وے کا اب یہ چورن جو ہے بہت بک چکا، اب ایکسپائری ہو گیا. کوئی نیا چورن اب عوام کے سامنے پیش کریں، کوئی نیا کوئی ایسا کوئی ان کو پلان پیش کریں کہ بس جہاں بھی جاتے ہیں یہ موٹر وے اور کوئی ہے ان کے پاس کریڈٹ. اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو مہنگی بجلی ہے اس کا کبھی میاں صاحب نے اظہار کیا کہ میں نے جو پاور کیپیسٹی کے حساب سے جو معاہدے کے تھے پاور پلانٹ کمپنیوں کے ساتھ کے کیپیسٹی چارجز ہوں گے، چاہے بجلی پیدا کرے یا نہ پیدا کریں، وہ بجلی دے یا نہ دے، پاکستان حکومت ان سے بجلی لے یا نہ لے، تو ان کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اس کے مطابق ان سے حکومت پاکستان سے پیسے لیں گے. تو اب دیکھیں کتنے پاکستان کے اندر تھرمل گرڈ بند پڑے، لیکن وہ پاکستان حکومت ان کو پھر بھی پیسے ادا کری اسی معاہدے کی وجہ سے. اب لال پیر کا گریڈ ہی دیکھ لیں کہ یہ کتنا عرصہ بند رہا، لیکن اس کے باوجود اربوں روپے پاکستان کی حکومت نے ان کو ادا کیا. مظفر گڑھ کا تھرمل بھی بند پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اور کوٹدو کا بھی جو پاور اسٹیشن کیپ کو یہ بھی اس کے بھی کوئی یونٹ بند پڑے ہیں، لیکن حکومت کے خزانے سے پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں. تو یہ کارنامہ بھی میاں صاحب کا ہے کہ انہوں نے جو کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ اگر بجلی دیں یا نہ دیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو رقم ادا کریں گے. تو بجلی کے اتنی 50-60 روپے تک یونٹ جو جلایا گیا، یہ بھی میاں صاحب کے ایک کارنامہ ہے کہ انہی کے دور میں جو پاور پلانٹ کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے یہ بھی ظالمانہ تھے. اور میاں شہباز شریف صاحب نے جو 16 ماہ کے اندر جو حکومت کی تو اس نے بھی عوام کو مہنگائی کے چکے میں پیش دیا اور عوام کی قوت خرید جو ہے وہ بھی جواب دے گی. خاص طور پہ جو دہاڑی دار مزدور اور طبقہ وہ بھی پس کے رہ گیا. اور سفید پوش طبقہ تو اپنی بس سفید پوشی کا بھرم بس رکھنے کے لیے بس سو جتن کرتا ہے بس کہ کس طرح وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلے، کسی کو حالانکہ ان کی سفید پوش طبقہ بھی ہے، اب ان کی بھی قوت خرید اب جواب دے گئی ہے. تو اسی طرح اب میاں صاحب کو تو میرے خیال میں اب سیاست ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، کیونکہ اب ان کی پارٹی کے اندر سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں اور ان کے نجی محفلوں کے اندر بھی یہ بات کرے کہ اب ان کے جو خاندان کے اب افراد ہیں وہ بھی ان کو ووٹ دینے کے لیے راضی نہیں ہیں، کیونکہ بات سنا گیا کہ ان کے جو نجی محفلیں ہیں اور جو ان کو نجی پروگرام ہیں وہاں بھی ان کے پارٹی کے اندر یہ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کے افراد کو اپنے بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ وہ بھی اب سنا ہے کہ وہ میاں صاحب کو نون لیگ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اب عوام کا شعور جو سمجھے ان کے خاندانوں تک نیچے تک پہنچ چکا ہے، سب کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب وہ جو ہے میاں صاحب کا جو پرانا چورن تھا وہ اب بکنے والا نہیں، اب ہم باشعور اور سمجھدار ہو چکی ہے. حالانکہ ہر طرح سے ان کو سہولت دی جا رہی ہے، سب کچھ ان کو تمام ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن پھر بھی ان کے لیے نون لیگ کے لیے اس الیکشن کو جیتنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے. کیونکہ اب دیکھیں عمران خان کے جو پوسٹر ہیں انتخابی تو
حالانکہ وہ آزاد طور پہ حصہ لے رہے ہیں ان کے امیدوار، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں ان کے پینا فلیکس پوسٹر وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں، تو اب انتظامیہ کی طرف سے ان کو اتارا جا رہا ہے اور پھاڑا جا رہا ہے کہ ان کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ عمران خان کی تصویر اور پی ٹی آئی کے جھنڈا بھی اب اپنے پوسٹوں پہ نہ لگائیں۔ تو انتہا اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب آزاد امیدوار تو ان کو پی ٹی آئی کا جھنڈا اور عمران خان کی تصویر بھی گوارا نہیں کہ وہ اب لگا سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ گوگل نے بھی جی بتایا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے سرچ کرنے والوں کی تعداد تقریباً 77% ہے، اور جبکہ نون لیگ سے تعلق سرچ کرنے والوں کی تعداد وہ 13%، اور پی پی کے بارے میں سرچ کرنے والوں کی تعداد وہ 3%، اور اس سے نیچے جو ہے باقی جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی یا دیگر ہو گئے تو وہ 1% کی سطح پہ ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، جس کے 77% سے بھی زیادہ سرچ کرنے والے یہ گوگل کے نتائج ہیں جن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ ان کو کوئی جھٹلا سکتے، کیونکہ انتہائی معتبر اور تصدیق شدہ رزلٹ جو ہیں وہ گوگل ہی دے رہا ہے کہ پاکستان میں جو ٹاپ ٹرینڈ اور جو ٹاپ سرچ ہے ان میں پی ٹی آئی سر فہرست ہے۔ تو بہرحال اللہ خیر کرے، اب خیر خوبی سے الیکشن ہو جائیں اور ایک مستحکم اور پائیدار حکومت جو ہے وہ وجود میں آئے۔ جس طرح بلاول نے بھی کہا کہ اب ہم حکومت بنائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو آزاد امیدوار ہیں تو آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے ہم حکومت بنائیں گے۔ آزاد امیدوار کا نشانات وہ اب اس کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو خریدنے کی کوشش کریں گے، کہ حالانکہ زرداری صاحب جو خرید و فروخت کے انتہائی ماہر ہیں کہ پچھلی بار جب سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگائی گئی تھی عدم اعتماد کے وقت، وہ بھی انہی کا کارنامہ تھا اور انہوں نے وہاں ان کو بٹھایا ہوا تھا جتنے بھی ایم این ایز تھے عدم اعتماد کے وقت۔ شاید اب وہ خرید و فروخت کا کھیل شاید 9 فروری کے بعد پھر سے شاید شروع ہونے والا ہے، اور اسی بنیاد پہ بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو سرپرائز دیں گے اور آزاد امیدوار کے ساتھ ہم جو ہے حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے منتخب ہونے والے ارکان اپنے نظریہ منشور اور بنقائد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا پیسے کی چمک کو دے کے اپنا جو ضمیر ہے اور جو عوام کا اعتماد ہے اس کا سودا کرتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پاکستانی اور پوری دنیا میں امن اور سکون ہو، اور پوری دنیا کے لوگ امن اور سکون کے ساتھ رہیں۔ ہماری دعائیں آپ سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پورے پاکستانی عوام کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہماری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔